اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت محمد اللہم صلی عزیزان گرامی قدر سورہ مبارکہ بقرہ دی ایک آیت مجیدہ دا کچھ حصہ میں جناب دے سامنے پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اس آیت مجیدہ نو اگر سوچ و بچار کیتا جائے، تھوڑا جا غور کیتا جائے تو یقیناً ہر انسان نو زندگی گزارنا آسان ہو جائے گی، انسان دی زندگی آسان ہو جائے گی۔ کئی باری بندے ایسا کام شروع کر دینے بندے اس قابل نہیں ہوندے، اگر بندہ اپنی حیثیت نو پہچان لوے تو وہ دی زندگی آسان ہو جائے گی۔ کوئی بندہ بھی اپنی حیثیت جڑی ہے انہوں پہچانے، یہ دے متعلق امیر المومنین دا ایک فرمان بھی ہے الحمدللہ۔ میرے مولا فرماتے ہیں جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اسی نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، یعنی جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ کتوں تک گل گئی ہے کہ ایک بندہ اپنی ذات دا معرفت کر لوے، اپنی ذات نو پہچان لوے کہ میری حیثیت کی ہے، تو میرا خیال ہے وہ آسان ہی رہے گا، وہ دی زندگی آسان ہو جائے گی۔ جدو بندے نو پتہ ہے کہ میں ان پنجابی میں عرض کر دینا، پنجابی چنوں آندے نے کہ بندے نو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کنے جوگاں میری حیثیت کی ہے۔ جدو اپنی حیثیت دا بندے نو پتہ لگ جانی بالکل بندہ ٹھیک رہے گا، وہ دی زندگی آسان ہو جائے گی۔ زندگی دیاں جتنیاں مشکلات اساں پیدا کیتیاں نے وہ ساریاں اللہ لو نہیں، بندے پاندے تو ویسے اللہ تے نے، لیکن اساں اپنی زندگی نو آپ مشکل کر دیتا ہے اپنی حیثیت نو نہ ویکھ کے۔ جدو بندہ اپنی حیثیت نو پہچان لیندہ ہے، امیر المومنین دا فرمان جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اسی نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ یہ تھے میں ایک امیر المومنین دی اس فرمان دے مطابق ہی گل کر دینا، یہ جیڑا بندہ اپنے نفس تو واقف نہیں وہ نفس رسول تو واقف کیسے ہوگا؟ شکریہ بندہ جیڑا بندہ اپنے آپ نو نہیں پہچانتا وہ نفس پیغمبر نو کیسے پہچانے گا؟ یہ مطلب ہے میرا خیال ہے جی آسان زندگی گزارنے واسطے بہت اچھی گل ہے کہ بندہ اپنی حیثیت نو دیکھ لے۔ اے بچے نو بچے والا کام کرنا چاہیے ہے، جوان نو جوان والا کرنا چاہیے ہے، اور ضعیف نو پتہ ہونا چاہیے میں ہوں ضعیف ہاں۔ میرا خیال ہے اپنے تو وڈے کام نو جدو بندے نے ہاتھ پانا ہے میرا خیال ہے انہیں خراب ہی ہونا ہے۔ یہ آسان لفظ ہے، میں خراب ہی ہونا ہے، فائدہ کو نہیں۔ اللہ پاک کدی بھی کسی بندے دے ذمہ ایسا کام نہیں لاندا بندہ جنہیں جوگا نہ ہو۔ یہ میرا آج دا موضوع ہے جی۔ اللہ فرماتا لا یکلف اللہ نفسا، میں تاں آکھیا سی امیر نے فرمایا، امیر المومنین نے، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ یہ قرآن نال انج گل پہ جڑتی ہے نا جی، ایویں پیغمبر نہیں سی آکھیا قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ۔ شکریہ قبلہ، کس طرح جڑتی ہے بھی گل قبلہ؟ امیر فرماتے نے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اچھا قرآن کہہ رہا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کبھی کسی نفس پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اللہ کسی وسعت سے زیادہ کسی بندے پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ اے طے وے کہ قبلہ اللہ عادل ہے، جیڑا وہ کام سانو آندا نا اسی انہیں جوگے نہ ہوئیے وہ کدی بھی نہ کہ اسی انہیں جوگے ہیں وہاں تے اسی کہہ رہے ہیں جدو اسی تو آنے ہیں ایک باری صلوات پڑھو سانو پتہ ہے تو ساں پڑھ لینی، جدو آنے والے نعرہ مارو پھر سانو پتہ ہے تو ساں لو اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جیڑا بندہ صلوات پڑھتا نا جی وہ بھی کدی اپنے نفس نو پہچان لوے نا، ہون دی گل نہیں، دور رسالت تو لے کے قیامت تک جیڑا بندہ درود پڑھتا ہے کم از کم انہوں پہچان تے ہونی چاہیے نا، جیڑا میں پڑھنا نہ پیا میں ہو رہا جنہ دے اتے پڑھ رہا ہو۔ جدو ایک بندہ صلوات پڑھ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو درود بھیجو اور جس پر بھیجو اس کو تسلیم کرو۔
جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے. یہ مطلب ہے جن نے درود پڑھنا ہے انہوں اپنی حیثیت کا پتہ ہونا چاہیے کہ جدو میں درود پڑھ لینا نا پھر میں تسلیم بھی کرنا پینا. چلو انج کرے اگر وہ سمجھتا کہ میں درود نہیں پڑھنا چاہیے تو نہ پڑھے, پڑھ کے تسلیم نہ کرے تو منافق ہے. میں دوبارہ عرض کر دینا, اے ایمان والو درود بھیجو, اور جب درود بھیج لو تو سلیمو تسلیما, تو ان کو تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے کا. میں ایک ہی گل کرنا جی, اتنے پڑھے لکھے ماحول جنیا بندیاں صاحبان درود تے درود نہیں پڑھیا, میں عرض کر رہا جنیا بندیاں صاحبان درود, ابو جہل نہیں پڑھیا, ابو لہب نہیں پڑھیا, مشرکین نے نہیں پڑھیا, کافرہ نہیں پڑھیا, یا ایھا الذین آمنو, اے درود دا حکم جی ایمان والے نو. جڑا داخلہ ایمان لے چکا ہے وہ اور ہے, جڑا ایمان سے داخل ہی نہیں ہویا وہ اور ہے. جس بندے نے درود نہ پڑھ کے درود والے نال جنگ کیتی ہے وہ کافر ہے, جنہیں درود پڑھ کے نہ جنگ کیتی ہے وہ منافق ہے. بہت شکریہ جی, قبلہ مہربانی. جنہ بندیاں درود نہ پڑھ کے انہاں نال جنگ کیتی ہے وہ سارے کافر نے. جنہ درود بھی پڑھے ہیں پھر انہاں نہ لڑے نے, انہاں نو قرآن نے منافق آکھے. یہ مطلب ہے اگر بندے پہچان لین کہ ساری حیثیت ہے کہ اسی درود پڑھ رہے ہیں, اللہ پاک درود پڑھن والوں دی ذمہ داریاں ہور لاندا ہے, جنہاں دے اوتے درود ہے انہاں دی ذمہ داریاں ہور لاندا ہے. وہ یار ساڈے واجبات اور نے, درود والے دے واجبات اور نے. کیوں؟ اسی جننے جوگے, یہی میرا موضوع ہے, جننے جوگے ہیں وہ کام سانو آندا ہے, جننے جوگے او نے وہ کام انہاں نوں آندا ہے. جے بندہ نوں پتہ لگ گیا ہوئے کہ میں کنے جوگاں, میرا رہے گا وہ سوکھا, بالکل سوکھا رہے گا. بندے نوں پتہ ہونا چاہیے کہ میری ذمہ داریاں اور نے, انہاں دیاں ذمہ داریاں اور نے. جدو ذمہ داری برابر نہیں بندے برابر کیسے ہو جائیں؟ بہت شکریہ کہ بلا, ذمہ داریاں برابر نہیں پھر انسان برابر کیسے ہو جان گے. میں قرآن حکیم دی جڑی آیت مجیدہ نال آج جس مجلس دا ابتدا کر رہے ہیں وہ سورہ مبارکہ جی انبیاء جی. میرے محترم سامعین, خالق سب تو پہلا جڑا حکم دیتا ہے کسی نو دین شامل ہونے واسطے وہ اپنی توحید نو منوائے کہ میں ایک ہاں, میں معبود ہاں, میرے علاوہ معبود کوئی نہیں, میرے علاوہ عبادت دے لائق کوئی نہیں. بندیاں تو انہوں پتہ ہے سورج دی بھی پوجا کیتی ہے, وہ بھی مخلوق ہے. بندیاں آگ دی پوجا کیتی ہے, آگ بھی اللہ دی مخلوق ہے. اللہ فرمایا جڑی مخلوق ہے نا وہ انج کرے پی عبادت او دی کرے جڑا انہاں دا خالق ہے. مخلوق مخلوق دی عبادت کرے گی. بھئی اسی بھی مخلوق, جے اسی سورج نو پوجیے وہ بھی مخلوق. اچھا اسی بھی مخلوق, جے اسی آگ نو پوجیے وہ بھی مخلوق. بوڑ وہ بھی مخلوق. سپ نو پوجتے ہیں ہندوستان والے, دیوتا سمجھتے ہیں اپنا پتہ نہیں کی سمجھتے, وہ بھی مخلوق. مخلوق مخلوق دے سامنے چکے, یہ ٹھیک نہیں. مخلوق مخلوق دے سامنے نہ چکے, خالق دے سامنے چکے. میرے عزیز دوستو, اللہ پوری کائنات تے حق رکھتا ہے کہ انہوں چکیا جائے, کیونکہ وہ بے مثل بھی ہے, وہ بے مثال بھی ہے. میں کوئی ایڈا عالم نہیں, میرے کو ایک ہی دلیل ہے, جنہوں علی چک جائے نا انہوں بے مثل ہی ہونا چاہیے. بہت شکریہ بابا جی, بہت مہربانی. جدی بارگاہ امیر المومنین جیسی شخصی سجدے سر رکھ کے کہ سبحان ربی یا لالا و بحمدہی, وہ میرا رب ہے جو حمدوں کے قابل ہے. تو میرا خیال ہے وہ دی مثل ہونی بھی کوئی نہیں چاہیے, وہ دی مثال ہونی بھی کوئی نہیں چاہیے. لہذا مخلوق جنہیں جوگی ہے اللہ ڈیوٹی اوے لائی ہے. مثلا سانو آندا ہے کہ بت پرستی نہ کرو, بت پرستی نہ کرو. ایتھے بت ہے کوئی نہیں, ویسے ہوندے بھی تے اساں انہاں دی پرستش نہیں سی کرنی. اگر بت ایتھے ہوندے بھی, ہندوستان چ بت ہے نے, لیکن مسلمان بت پرستی نہیں کرتے, وہ بتاں نوں نہیں پوجتے. تہاڈا کی خیال ہے, پوج دین؟ نہیں پوج دین. ایتھے لطف لینا ہے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, ہم کسی نفس پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. ساری وسعت ہی نہیں ہے کہ سانو آندا ہے پہ بت پرستی نہ کرو. سانو بت پرستی کرن تو منع کردا ہے, بت شکنی دا حکم نہیں دیندا. مولا تانوں جزا, بہت شکریہ کہ
بھائی بت اساں پوجنا نہیں، اگر بت ہے بھی ہے تو جڑا پوجدا رہے، اساں وہ پرستش نہیں کرنی. سانو یہ حکم نہیں دینا کہ بت توڑ دے، بت توڑن دا سانو حکم ہی نہیں. کیوں نہیں حکم؟ بھائی بت ویسے توڑ چھڑنا چاہیے، لیکن تمہیں پتہ نہیں اسی توڑ دے، کیونکہ سانو حکم نہیں. ایتھے سانو سمجھ نہیں آتی. ہندوستان چ کسی نے فون کر کے پوچھنا کہ بھائی جی بت اتنے ہے نے، وہ آخے گا ہے نے، سارے گوانڈ بت نے، تو توڑ دیو. وہ آتا تو آ کے توڑ لے. بھائی بت تو بت تو نہیں نا ٹھیک جی، اسی تے اللہ نو، وہ آتا میں اللہ کی عبادت کرنا، بت تو توڑنا تے آ کے توڑ لے، میں مرنا. اللہ ہم جیسوں کو بت پرستی سے تو منع کرتا ہے، بت شکنی کا حکم اس لیے نہیں دیتا. جو بت شکن ہوتا ہے نا، لوگ اس کی نسلوں سے دشمنی کرتے ہیں. کیا بات ہے جناب تے پہنچن دی. اور یار سانو نہیں آتا بت توڑو، اسی توڑن جوگے ہی نہیں. بہت کمال ہے سانو، اسی انہیں جوگے ہی نہیں کہ بت توڑیے. جہاں بت توڑیا ہوئے نا وہ نسلوں دے ویر پی جاندے. اے میں قرآن کھولیا ہے، ایتھے ایک شخصیت ہے، پہلا انسان اکمل جنہوں اللہ فرماندا بت توڑ دے، وہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. ہیں جی معافی دے، معافی مہربانی کرو. دیکھو جی گل ہے انسان بھولن ہارے تے معافی دے دو. سادات عظام اور عزاداران مومنین مینوں معافی دینا، میرے منہ چوں علیہ السلام دی بجائے اے رضی اللہ نکل گیا. وہ میں بت شکنی دی پہ گل کردا سی کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ نکل گیا. تہاڈی مہربانی. یہ دا مطلب ہے میں اتنے نام ہی نہ آوندا تے الحمدللہ اس پورے علاقے نو پتہ ہے یہ بت توڑن والا کام علیہ السلام کر دے. بہت بھائی مہربانی، بہت شکریہ. تساں کمال کیتی ہے جی، اتنا ہوش مند مجمع، اتنا فرزانہ مجمع تشریف فرمائے. الحمدللہ اے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو کہ بت توڑ دے. حضرت ابراہیم دی جڑی امت سی انہوں بھی نہیں حکم دیتا، کیونکہ امت دے مسائل اور نے، امام دے مسائل اور نے. ہاں حضرت اللہ فرماتا وَإِذْ قَالَ وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. ہم نے ابراہیم کو آزمایا اور آزما کے امام بنا دیا. حضرات بت امام توڑتے ہیں، امتی نہیں توڑتے. کمال ہے، سانو انیا نہ سمجھ. ہم نے مصطفیٰ کے بعد امام ہی اسے مانا ہے جو بت شکن ہے. یار پہلا قبلہ بہت شکریہ. پہلا امام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اعلان کیتا. اللہ فرمایا تو امام ہے، عام انسان نہیں. کی کراں؟ فرمایا بت پن چھڑ، پن چھڑ. یہ مطلب ہے باقی بندے اینے جوگے. بہت شکریہ. حضرت ابراہیم اینے جوگے ہے سن. کی خیال؟ شکریہ ہے سن. مہربانی. مجمع چونکہ اس پاسے دا بیٹھا ہے، ایک بار ادھروں ویکھنا پیندا، ایک بار ادھروں. یہ نہ آکھا ساڈے نال ناراض ہے. میرے محترم سامعین الحمدللہ تمام دوستاں دے ذہن چ آ گئی کہ امت انہیں جوگی نہیں سی، انہیں جوگی نے جڑا انہیں جوگا سی انہوں آکھیا توڑ. تساں ہن لطف لینا ہے. جنہوں اللہ انہیں جوگا سمجھ کے آکھیا تو توڑ، اس بھی آکھیا بندے تے اگے پیچھے ہو لین دے. کیا بات ہے جناب دی. میں پیانا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا توڑ دیاں گا، لیکن جنہ بت رکھے نے آخر انہوں دے معبود نے توڑنے میں ہے نے. وعدہ ہو گیا تیرے نال، یہ بندے ذرا آگے پیچھے ہو رہا ہے. وہ ساری قوم میلے ٹر گئی. کو میلہ سی انہوں دا، سارا پنڈ ہی میلے ٹر گیا، بندے بھی ٹر گئے سن. پھر خلیل نے اندروں کنڈی مار لے. اور یارا پنڈ بندہ بھی کوئی نہیں سی، توڑنے سن اندروں کنڈی ماری. اتھوں میں قرآن پڑھنا. اللہ پاک ارشاد فرما دیں فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ. اس نے جز کر دیے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ. ان میں سے جو بڑا تھا اسے چھوڑ دیا، وڈے نو چھڑ دیتا، جنہیں چھوٹے سن
وہ سارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے. لفظ ٹکڑے ٹکڑے قرآن سے موجود ہے. اللہ فرماتا ہے فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ, اس نے ٹکڑے ٹکڑے بتوں کے کر دیے. إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ, بڑے کو چھوڑ دیا. لَعَلَّهُمْ عَلَيْهِ يَرْجِعُونَ, ایسے نہیں چھوڑا وہ کوئی بچوں نیک نہیں سی. بھئی بڑا بزرگ جڑا سی وہ بڑا چنگا سی, بالکل نہیں, وہ بھی انہاں جیسا ہی سی. یہ جڑے پیڑے سارے ہوندے نا, بزرگ بھی پیڑے ہی ہوندے نے تے چھوٹے بھی پیڑے ہی ہوندے نے. وہ نکے نکے سارے تروڑ چھڑے تے جڑا بڑا سی نا کبیرہم, انہاں دا بڑا, او دے مونڈے تے او جڑی شے سی نا جدا تروڑ دے سن کلہاڑا دسیا نے یا کوئی چھوٹا کلہاڑا ہی دسیا نے, او کلہاڑا او دے مونڈے تے رکھ کے اونوں چھڑ دیتا. اللہ فرماندا ہے کچھ چنگے ہون دی وجہ تو نہیں چھڈیا. لعلہم علیہ یرجعون, اسے اس لیے چھوڑ دیا کہ وہ چاہتے تھے کہ بندے ذہنی طور پر پلٹ آئیں. ہدایت دینے کے لیے بڑے کو چھوڑ دیا, وہ گھر لگے آ جائے گی. اللہ فرماتا ہے کالو من فعل, قوم واپس آئی تے آ کے کہنے لگے کالو من فعل ھذا بآلہاتنا انہ لمن الظالمین. ترجمے تو نہ پریشان نہیں ہونا کیونکہ گل وہ نہ کیتی ہے. پیڑے پانڈے چوں, پنجابی دا محاورہ پیڑے پانڈے چوں پیڑی آواز ہی آئے گی. بندے مشرک سن نہ آ کے ظاہر پیڑی گل کیتی ہے تے قرآن چ لکھی ہے. ہن میں ترجمہ کرنا تے تساں مینوں معافی دینی. اللہ پاک ارشاد فرماندے کالو, وہ واپس آئے تو کہنے لگے من فعل ھذا, یہ کس نے یہ فعل کیا ہے, یہ کام کس نے کیا ہے. بآلہاتنا, ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کس نے کیا ہے. انہ لمن الظالمین, یقیناً وہ ظالموں میں سے ہے. ایک کس ظالم نے کام کیتا. پہلا تو نہ آ کے یہ آخیا, یہ میں معافی تاں منگی سی بھی وہ بیان دینے مہربانی کرنی ہے کہ تے میرے تے نہ اعتراض کر دینا. وہ بیان دینے بھی کسی ظالم نے اے ساڈے معبوداں نال کی کیتا. اچھا جی, نال ہی وہ کی کہنے لگے کالو, پھر بولے سمعنا فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم. ایک ہی جوان ہے فتن, ایک ہی جوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے. کہنے لگے سمینا, ہم نے کئی مرتبہ سنا ہے کہ وہ ان کو اچھا نہیں جانتا. کئی مرتبہ ہم نے سنا ہے کہ وہ ہمارے معبودوں کو اچھا نہیں جانتا. اے ابراہیم تو علاوہ کسی دا کم ہے ہی نہیں. میرے استاد مکرم انہوں دے لہجے چ گل کر رہے ہیں, قبلہ صابر نقوی صاحب دے انہوں دے لہجے چ, ویسے میں آپ کر رہا ہوں, لہجہ انہوں دا پران تے دل پہ کرتا ہے. ہاں وہ مشرک تھے, بت پرست تھے, مگر یہ نہ نجومی تھے نہ علم غیب جانتے تھے. پھر کیسے یقین تھا کہ ابراہیم کا کام ہے. بت پرست بھی جانتے تھے, توڑتا وہ ہے جو پہلے ان کا مخالف ہو. ہائے ہائے, جو ایک مرتبہ بھی پوچھ چکا ہو اس کو توڑنے کا اللہ حکم ہی نہیں دیتا. انہاں کہا ابراہیم تو علاوہ کسی دا کم نہیں. اے سارا مجمع رل کے حضرت ابراہیم دے بوئے تے آ گیا. وہ نہیں مکالمہ قبلہ میں پڑھنا ہے جنہ قرآن چ لکھا ہے, میں تو نتیجہ ہی پیش کرنا نا. ہاں کٹھے ہو کے آ گیا تو کہنے لگے کالو فاتو بہی علی عیونی ناسی لعلہم یشہدون. پس کہا انہوں نے, پس لے آؤ اس کو ہماری آنکھوں کے روبرو اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتا ہے. لے اندازی حضرت ابراہیم سامنے کھلو گیا. ہوں تو سان لطف لینا ہے, قرآن دا مکالمہ بڑا خوبصورت ہے. کالو, تو وہ کہنے لگے انتا, انتا نہیں انتا, بچے سننا, انتا مانا تو, انتا کیا تو, کیا تو, انتا, انتا مانا تو, انتا. کہنے لگے انتا فعلت ھذا بآلہاتنا یا ابراہیم. اے ابراہیم, یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ فعل تو نے کیا. ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام تو توڑے. ہوں ایتھے ایک لطف ہے, جتنا ہما تنگوش مجمع ہے پتہ نہیں کنا کوئی دے لطف آئے گا. ہوں تو نقشہ جمانا, اے ابراہیم یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ جن کی ہم عبادت کرتے ہیں یہ فعل یہ کام تو نے کیا ہے. ہوں حضرت ابراہیم بولے کالا بل فعلہ کبیرہم, اینے کیتا جی. کیا بات ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں
بلکہ فعلہو، ان کے ساتھ جو کیا ہے، کبیرہم، ان کے بڑے نے کیا۔ آڑا بڑا کھلوتا ہے نا مونڈے تے کوڑا رکھ کے، آخر تسی تے اتھے نہیں سو، اے بزرگ تے اتھے ہی سی نا توڑا، اے اتھے ہی سی، اے اتھے ہی سی۔ کہنے لگے کبیرہم ھذا، آئے ہائے اتنا مزہ آیا، پتہ نہیں کنا کو لطف آیا ہوئے گا، یا توحید لطف لے رہی سی یا نبوت لطف لے رہی سی، باقی تو سارے بد مزہ ہوئے سن۔ فرماندے اے جے اے اتھے سی، باقی تو مرمور گئے سارے ٹوٹ پے نے، اے چنگا پلا کھلوتا ہے، ایڈے ایڈے اے دے آنے نے، ایڈا ایڈا سیرے، مونڈے تے دے کواڑا ہے۔ میں انہوں پنجابی چرز کر دیا ذرا، میں انہوں پڑھے لکھے معاف کرنا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا تسی بڑے بے وقوف ہو، ہتھیار کسے کو برآمد ہویا، ہتھی میری پہ پہنے، اور جو مونڈے تے رکھ کے کھلوتا ہے وہ کہنے لگے کریے کی؟ فرمایا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، تم تو کہا کرتے تھے یہ بولتے ہیں، پوچھو ان سے۔ کیا بات ہے، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھو یہ کام کس نے کیا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ثم پھر کیا ہوا؟ اللہ اتنا اچھا مکالمہ، نُکِسُوا عَلَىٰ رُؤُوسِهِمْ، وہ سر کے بل ہو گئے، سر کے بل یعنی سر پر نے ہو گئے، یہ باقاعدہ لکوں ایک سر پر نے ہوتا ہے، جڑے پلوان کر دینے کسی نے سر پر نے، لکوں پھڑ کے سر پر نے، کئی باری بندہ گل نال ہی سر پر نے ہو جائے، گل دلیل ہی ایسی دیتی۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا اگر یہ بولتے ہیں ان سے پوچھو، یہ دیکھتا ہے تو اس سے پوچھو، چلو اینا ہی انہوں پوچھ لو، منہ نال بول کے دسے بھی اینا ساریاں نو پن کے تیرے مونڈے تے کواڑا کون رکھ گئے؟ سبحان اللہ، تیرے مونڈے تے کواڑا کون رکھ گیا؟ ایتھے لطف آیا جی، ویکھ کے کہنے لگے ابراہیم تو ہم سے مزاح کرتا ہے۔ فرمایا مزاح بے وقوف کرتے ہیں، نبی نہیں کرتے۔ تو نے کیوں کہا کہ اس نے توڑے ہیں؟ تو نے کیوں کہا کہ اس نے توڑے ہیں؟ جب یہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، جب یہ دیکھ نہیں سکتا، جب یہ چل نہیں سکتا، کیا بات ہے توڑے سنن دی؟ تو نے کیسے کہہ دیا کہ اس نے کیا ہے؟ جب یہ آواز آ رہی جنہی کو آ رہی ہے، جب یہ دیکھنے کے قابل نہیں، جب یہ ہاتھ اٹھانے کے قابل نہیں، جب یہ چلنے کے قابل نہیں، تو ہاں نہیں سنیا، پھر سن لو جنہاں نہیں سی سنیا، آواز ٹھیک ہوگی، یہ بولنے کے قابل نہیں، یہ چلنے کے قابل نہیں، یہ ہاتھ اٹھانے کے قابل نہیں۔ ابراہیم فرماتے ہیں بڑی دیر کا میں کہہ رہا تھا کہ یہ کسی قابل نہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، میں تمہیں بڑی دیر سے کہتا تھا کہ یہ بیچارے کسی قابل نہیں، پنوا کے مننے ہو، ککھ نہیں جے رہن دیتا سارے دا تے پھر مننے ہو۔ جیڑے ویلے قبلہ سنگ دیاں چوڑیاں میل دیتیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، انہاں کٹھیاں ہو کے جڑی صلاح کیتی ہے، اے دے وچ سارا نتیجہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے قالو، انہوں نے سب نے کہا، قالو حرکوہ وانصروا آلہاتکم ان کنتم فاعلین۔ ایک سردار نے اٹھ کے آکھیا، اوے اپنے معبوداں دی مدد کرنا چاہندے ہو؟ انہوں نے کرنا چاہنے ہو؟ انہوں نے بدلہ لینا چاہندے ہو؟ انہیں یہ لینا چاہنے ہو؟ پھر کی کریے؟ کہنے لگے قالو حرکوہ، آگ جلاؤ اور اس کو اس میں پھینک کر جلا دو۔ حضرات محترم، آگ لگاتے ہی وہ ہیں جن کے پاس دلیل نہیں ہوتی۔ بہت شکریہ مولا تانوں جزائے خیر دے وے۔ اینو آگے چھاڑ دیو تے بس اینو مار دیو۔ قتل کا ارادہ کیا ہے، کیوں؟ دلیل ہوتی تو نہ قتل کا ارادہ کرتے، نہ آگ میں جلانے کا ارادہ کرتے۔ اس واسطے قرآن نے کہ قل ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اور سچے ہو تو کوئی دلیل لے کے آؤ۔ جن کے پاس سے دلائل ختم ہو جاتے ہیں وہ مارنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جن کے پاس دلائل ہوتے ہیں وہ مارتے بھی نہیں، آگ لگاتے بھی نہیں،
کہتے ہیں اگر کوئی دلیل ہے تو لے آؤ. یہ مطلب قرآن چو سانو خبر مل گئی کربلا تو لے کے جڑا والے تک اگ لاندا ہی ہوے جدے کوئی دلیل مک جا. مولا تانوں جزائے خیر. ہاں جی قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. ایک کام حضرت ابراہیم نے کیتا ہے, کسے اور کیوں نہیں کیتا؟ کسے نو یاد آیا میرا موضوع؟ باقی بندے کیا بات ہے تہاڈی؟ باقی بندے اینے جوگے نہیں سن. جڑا اینے جوگا سی انہیں یہ کام کیتا ہے. آ بھائی قرآن تے میرے آنگو ہاتھ رکھ, ایمان نال دس, یہ پورا مدینہ نبی دے منن والوں دا بھریا سی. اللہ جاندا سی بندے کنے جوگے نے, ہر بندہ تے پورے مدینے دا. تانوں پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے بت توڑے نے تے اندر وڑ کے توڑے نے تے کنڈی مار کے توڑے نے تے بندہ بھی پنڈ کوئی نہیں سی توڑے نے. ہاں ایک تینوں میں دس دیاں, جڑا کنڈی مار کے اندر وڑ کے توڑے انہوں خلیل آندے نے, تے جڑا علی نو آکھے ایتھے کھلو کے توڑ صدقے جاواں جی انہوں حبیب. آباد رہو جی. او یارا انہوں حبیب آندے نے. پیغمبر ویسے چانوں اشارہ کرن تے ٹکڑے ہو جاندے, اچھا سورج نو اشارہ کرن تے واپس آ جاندے, تے جے کھلو کے بتاں نو انج کردے جاندے. تہاڈا کی خیال ہے چن تے اثر ہو جاندا تے بت تھلے نہیں سی آوندا؟ پیغمبر اشارے نال بت کیوں نہیں توڑے؟ اوے پیغمبر نے اشارے سے بت نہ توڑ کے علی کو یہاں کھڑا کر کے بھی کوئی تو اشارہ کیا ہے نا. میں دسنا جی اشارہ کیے بڑے جا فضائل نے جی, بڑے فضائل نے. ایتھے کھلاریا نے, ایتھے کھلارنا ہی کمال ہے. یہ دے وچ بھی ایک کمال ہے, کئی کمالات نے جو کچھ میں اس معاملے سمجھیا. جیڑا بندہ تھلے کھلو کے کام کردا ہوئے وہ کئی باری نظر نہیں آتا, جڑا اتنے کردا ہوئے نا وہ نظر آؤں. آؤ سامنے آیات لکھیاں نے وہ اچھیاں نے تو نظر آ رہے. پیغمبر تھلے کھلو کے, ویسے پیغمبر کدی اچھیا ہونا ہوئے نا تو کئی باری پلانے بھی جوڑ لیں دس اچھیا ہونے واسطے اونٹ تے بھی کھڑا ہو سکتے ہیں, لیکن پیغمبر نے آکھیا علی ایتھے کھلو. جڑی کوئی میں سمجھیا اصل گل ہے کہ پیغمبر سن تھلے, حضرت علی سن اتنے, جڑے دور بندے سن نا انہوں نے پیغمبر نہیں سن دستے. یار انہوں نے علی دستے سن اچھے سن. جڑا دور بندہ سی وہ آندا سی ویکھو علی کھلوتے کا دیتے ہیں, بت پہ توڑ دینے, کھلوتے کتنے نے؟ وہ نیڑے بندہ بھیجیا, انہیں آگے دسیا تھلے آپ تھلے پیغمبر آپ تے اپنے موڈیاں تے کھڑا کیتا نے. تانوں پتہ ہے جیڑا کسے دے بت توڑدا ہے وہ دی دشمنی پیندی ہے؟ بولو بولو جی, پیندی ہے. اے پیغمبر نے حیدر نو ایتھے کھڑا کر کے کائنات نو دسیا یا علی میں تھلے کھلونا اچا تو ہو. جدو تو ہاتھ پائے گا نا بت نو بندے سوچن گے ایڈی اچھی علی دا ہاتھ کیویں پہنچے, نیڑے آ کے ویکھن گے تے کائنات کو پتہ چلے گا یہ خود بلند نہیں ہوا, اس کو مصطفیٰ نے بلند کیا ہے. جے تو کلہ توڑے تیری کلے دی دشمنی پیڑی ہے. میں تینوں بلند کرنا, جنی دشمنی تیری پائے گی اونی دشمنی میری پائے گی, مرضی تیری اپنی ہے. نبی نے پریکٹیکلی کائنات نو دسیا ہے میرے دشمن وکھرے نہیں تے علی دے دشمن وکھرے نہیں. جڑا میرا دشمن ہے وہی علی دا دشمن, جڑا علی دا دشمن ہے وہی میرا دشمن. یہ دا مطلب ہے ہر بندے واسطے ہر کام. تہاڈی کیا بات ہے, ہر بندے واسطے ہر کام. میں کیڑی کیڑی مثال عرض کراں. چلو قرآن دی ایک اور آیت پڑھنے ہیں, شاید یہ تے مجلس مکمل ہو جائے. جدوں شادیاں شدیاں ہوندیاں نے تانوں پتہ ہے جڑے بچے ہوندے نے نوجوان وہ ڈیوٹیاں لواندے نے اپنیاں. بزرگاں نو پتہ ہوندا ہے آ کنے جوگ ہے, سبحان اللہ, تے آ کنے جوگ ہے. میرا خیال ہے سمجھ آ جانی ہے سارے. اسے معاشرے دا میں تے اسے معاشرے دے تسی. کئی نوجوان ایسے ہوندے نے جڑے آندے نے بھئی مستورات نو کھانا اسی کھوانے. ٹھیک ہے, اچھی ڈیوٹی ہے مستورات نو کھانا کھوانا, وہ تو چاہ کھوانا تو کسے آئی ہے نا جی. میں حیران ہاں بھی میں جے گل کیتی نہیں تو سمجھ سارے نو. اس گھر دے بزرگوں نو کی آندے تو بچیا ارا
تو جنریٹر رہا دینے ہو جا کے لائٹ جا سکتی ہے لائٹ جا سکتی تے تو جنریٹر جا کے دینے ہو لے لب کے ایک تھان تے نہ لبا تے جیلم پہ جانا پیا تے ٹر جی تو او کام کر تھوڑا کام کو دوجے دے ذمہ لانے یہ مطلب وہ بزرگ جانتا ہے کہ ایتھے کنوں ہونا چاہیے کیا بات ہے تے ایتھے کنوں نہیں ہونا چاہیے نال دا بندہ آندا بزرگوں منڈا پہ آندا سی تے کتھے نو کھجل پہ کر دیو وہ آندا تو حرام کر اے جننے جو گا وہ ایتھے انہوں بھیج دیتا ہے جڑے ایتھوں والے نے ایتھوں والے وہ یار ایتھوں دے بزرگ نو پتہ لگ جاندا ہے کہ ایتھے کنوں ہونا چاہیے تے اوتھے کنوں ہونا چاہیے تے اوتھے کنوں ہونا چاہیے اللہ نو نہیں پتہ نبی بستر خالی کرے تے ایتھے کنوں ہونا چاہیے کمال یار باقی بندے خدا دی قسم اصل گل یہ نہیں کوئی بھی لیٹ سکتا سی جے تے صرف پلیکھا پانا ہوندا کافراں نو تے منہ تے کپڑا لے کے لیٹنا سی بھاویں کہڑا لیٹ جاندا شکریہ قبلہ شکریہ میں نا اگر صرف اینا ہی شو کرنا ہے پہ کوئی ایتھے ہے کوئی ایتھے ہے یہ مطلب بستر ویسے بھی ایک بستر دے بچ بھی بستر رکھیا جا سکتا سی ساڑھے پنڈاں بچ نا جی تسی ہر شاید ادھر ہوئے کہ نا ساڑھے پنڈاں چ کئی باری باہر پیڑیاں چ نا لوگ سوندے نے جدوں نمی نمی سردی جاندی ہے تے گرمی آندی ہے ادو یا گرمی جاندی ایک موسم ہوندا ہے جو ڈنگر باہر بندے ہیں اوتھے ایک بندہ ستا ہوندا ڈنگراں کول پیڑی ہے انہوں رات نو کوئی تکلیف ہوئے سر درد ہوئے بخار ہوئے وہ گھر آئے نا تے وہ آن لگیاں اپنی منجی تے نا ایک بسترا بچ ولیٹ کے اتنے لمحہ بسترا پا ہوندا ہے تاکہ دوروں بندے نو پتہ لگے بندہ اتھی بہت شکریہ انج بھی ہو سکتا نہیں اصل گل کی اصل گل ہے کہ پیغمبر نے فرمایا سی یا علی اللہ کسی نفس پر اس کی وسعت سے زیادہ ہائے ہائے بوجھ نہیں ڈالتا اس نے خبر دی تھی کہ آج رات حملہ آور آئیں گے جس کی خبر میں جھوٹ نہیں تھا پیغمبر اعظم نے خبر دی تھی رات میں تھے بندے آنے نے ہوں اس بستر چ منہ کر کے لیٹے کیڑا میرے عزیزوں پیغمبر نے کہا تھا آج میرے بستر پر لیٹ جا پرسوں لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینے آ جانا پرسوں لوگوں کی امانتیں حضرت علی فرماتے ہیں میں کھول کے ایکو رات ستا ہوں اور وہ لیلۃ الہجرہ ہے مال کے اشتر پوچھتے ہیں مولا جہاں اتنا خطرہ تھا وہاں نیند کیسے آ گئی مسکرا حضرت علی ہر بندے نے جواب وہ دی حیثیت دے مطابق دے سن مولا ایک ایک گل دے بھی جواب دیتے نے بچہ گل کرتا سی جواب ہور ہوندا سی سیاںا کرتا سی جواب ہور ہوندا سی پادری کرتے سن جواب ہور ہوندا سی یہودی کرتے سن جواب ہور ہوندا سی اے اوہی دے سکدا ہے جڑا باب مدینہ تو علم ہوے حضرت امیر المومنین نو مار کے پوچھا مولا اس رات تو نیند آ ہی نہیں سکتی آپ کیسے سو گئے مسکرا کے فرماتے ہیں مالک مجھے پیغمبر نے کہا تھا آج لیٹ جا پرسوں مدینے آ جا کمال ہے بھائی جب پیغمبر کہہ رہے تھے کہ پرسوں آ جانا میں اس یقین سے لیٹ گیا 1 کروڑ بندہ بھی مجھ پہ حملہ کرے مجھے پرسوں مدینے جانا ہے ہر بندہ ہر کام جوگا نہیں ہوتا ہوں میں نتیجہ دین لگا جی مہربانی کے بلا ہر بندہ ہر کام جو میرے استاد مکرم دا جملہ کے بلا شراح صاحب جملہ میرے استاد مکرم دا کے بلا وہ فرماتے سر جو پیغمبر ایک رات کے لیے مشرکوں کی امانتیں کسی غیر کے حوالے نہیں کرتا وہ پورا دین کسی غیر کو دے کے کرتا واہ واہ بات رہے بجن اللہ دی توحید واسطے حضرت ابراہیم نے بت توڑے لے اللہ دی توحید نو بچان واسطے علی بستر رسول تے ستے نے اللہ دی توحید نو تحفظ دین دا سب تو بڑا واقعہ اے قرآن چ موجود ہے وہ بھی پھر بندے وہی گئے نے جڑے انہیں جوگے سن جوگے ہی میرا موضوع ہے
وہ اللہ دیا بندیا مینوں دکھ لگتا ہے انہاں مولویاں تے سارے تے تقریباً جن ایک دوجے نوں مبالغے دا چیلنج کرتے ہیں. مناظرے دا چیلنج تے ہو سکتا ہے, مباحثے دا چیلنج بھی ہو سکتا ہے, قبلہ مذاکرات دا چیلنج بھی ہو سکتا ہے. میں شیعہ سنی عزیزاں تو حیران ہاں, بڑے لوگ نے گل کرن لگے ہوں, کیونکہ آج کل صرف توہین صحابہ اور توہین رسالت اور توہین اہل بیت اور توہین ازواج دا رولا نہیں, آج کل توہین مولوی تے بھی پرچہ ہو جائے. کیا اس بندے فلانے مولوی دی توہین کیتی ہے, اللہ معافی دے. میں ایک گل تو اندر سا توہین نہیں میں کر رہا, میں علماء کے صرف درخواست کر رہا, مناظرے دا چیلنج کرو ایک دوجے نو, مذاکرے دا چیلنج کرو, مباحثے دا چیلنج کرو, ٹیبل ٹاک دا چیلنج کرو. قرآن ہاتھ چ لواں سادات دے دربار تے میں کھلوتا, بابا جی ترلے تے پرچہ نہیں نہ ہوندا, یارا ترلے تے بھی پرچہ ہوندا, اور ترلے تے نہیں پرچہ ہوندا, چیلنج تے پرچہ ہوندا. میں کوئی مار دھاڑ کر کے چیلنج نہیں پہ کرتا, میں قرآن ہاتھ لے کے ترلا پہ کرنا. جتنے مولوی شیعہ یا سنی آپس ایک دوجے نو مبالغے دا چیلنج کرتے ہیں, اللہ دیا بندیا تیرے کرتے ہو جی کوئی نہیں جنہاں نال مبالغہ ہو جائے. ہائے مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے. اور میں کھلی گل کر رہا, قرآن دی قسم اسی اپنے جی کھڑ کے چاہے کسی نو مبالغہ کریے اسی اینے جوگے نہیں. مینوں دکھ لگتا اس گل دا, مبالغے دا چیلنج کر کے ایک دوسرے نو توہین صحابہ نہ کرو. جدو پورے مدینے چ اینے جوگا نہیں تو اینے جوگا کیویں ہو جائے. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. آج بچے سن لین گا انہاں مبالغہ کیوں ہوندا, ایڈے ایڈے بچے مبالغے وچ مقابلہ ہوندا ہے, لڑائی نہیں ہوندی. کیا بات ہے, سن مقابلہ ہوندا ہے لیکن لڑائی نہیں ہوندی. نہ تلوار کھڑنی ہے, نہ نیزہ کھڑنا ہے, نہ لاٹھی کھڑنی. ایتھے تساں کھلو جانا ہے, اوتھے مد مقابل نہیں کھلو جانا, تے آپس گل بھی نہیں کرنی تے مقابلہ بھی کرنا. بہت شکریہ بابا جی, نہایت مہربانی. ایک دوجے نال گل نہیں کرنا, لڑائی گل تو شروع ہوندی ہے. تمہیں پتہ ساڈے علاقے چ بھائی جی تہاڈی نہیں گل, ساڈے علاقے چ لڑائی شروع ہوندی ہے پہلے گلاں ہوندیاں, پہلے گلاں ہوندیاں نے, پھر گلاں چوں گالاں ہوندیاں نے, گالاں تو بعد بندے پھر ہتھی پہ جاندے نے. یہ سارے کام ہوندے. مباہلے وچ ایک کام بھی انج دا نہیں ہوندا, جدوں گل ہی نہیں کرنی ہتھی کنے پینا. قرآن تے دووے ہتھ نے, جڑا ہر میدان تلوار لے کے اگے ہوندا سی نا, وہ مباہلے چ خالی ہتھی سب تو پیچھے سی. آئے ہائے, تلوار بھی کوئی نہیں تو سب تو پیچھے سی, صاحب ذوالفقار سب تو پیچھے سی. مبالغہ کیوں ہوندا, بندہ انہیں جوگا ہوئے تو گل کرے. خدا دی قسم انہیں جوگے ہی نہیں سن بندے. اللہ فرمایا اوتھے تسی کھلو جو تے ایتھے ساڈے کھلو جاندے نے. ساڈے پیغمبر نو آکھیا آکھ انہاں نوں تسی اپنے لیاؤ, میں اپنے لیاؤنا. ٹیبل ٹاک نہیں, مذاکرہ نہیں, مباحثہ نہیں, لڑائی بھی نہیں. کرنا کی ہے, ساڈا اللہ دے متعلق یہ عقیدہ ہے, وہ لم یلد ولم یولد. تہاڈا عقیدہ ہے کہ او دا وہ بیٹا ہے, او دا باپ ہے. اوتھے تسی کھلو جو, ایتھے اسی کھلونے ہاں, چونکہ گل کسے ایک دے متعلق ہی ہو رہی. کیا بات ہے تہاڈے سنن, گل تے اللہ دے متعلق ہو رہی ہے. اسی او دے متعلق عقیدہ ہور رکھنے ہاں تے تسی او دے متعلق عقیدہ ہور رکھ دے ہو. لو جی بچیو, مبالغہ یہ نہیں ہے کہ تسی بھی چپ کر کے اوتھے کھلو جو, اسی بھی چپ کر کے اتنے کھلونے ہاں. نہ تسی ساڈے نال گل کرو, نہ اسی تہاڈے نال گل کرنے ہاں. تسی بھی او دے نال کرو, اسی بھی او دے نال کرنے ہاں. سبحان اللہ, آباد رہو. اسی بھی او دے نال گل کرنے ہاں, تسی بھی او دے نال کرو. پہ تو ایک وحدہ ہوں ہے, لا شریک لہ ہوں ہے, تو دس. اللہ فرمایا میرے نال کرنی جے, آپس سے نہیں کرنی. تسی بھی میرے نال کرو, وہ بھی میرے نال کرن. پیغمبر نے آکھیا پھر تسی فیصلہ کی کرو گے؟ فرمایا اسی لعنت کر دیاں گے جھوٹے آتے. اے فیصلہ ہوئے گا. ادھر وہ کھلو گے,
ادھر دیکھ لو گے اے میرے کو قرآن حکیم ہے، اے دیوبندی علماء نے لکھی ہے تشریح، اے فرماتے ہیں جب جھوٹ اور سچ کا فیصلہ کرنے کے لیے مباہلے کا میدان ٹھن گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنے کوئی جوگ ہے؟ کنے بندے پڑھے نے ہون تک؟ کنے بندے تھے پڑھے نے؟ 4-5 پڑھ گئے؟ جڑا بندہ تیجے چوتھے بندے تے سو گیا ہے وہ سارے دن جوگا نہیں، جاگ گیا۔ ہوں صلوات پڑھو، جاگ جاگ شاہ جی بھئی بندہ انہیں جوگا نہ ہوئے تو نہ پوے تو جاگ لمحہ پوے کہ منجی تو یہ مطلب ہے جاگ کے مہربانی، وہ بھی جاگ گئے اس وقت جاگ گئے۔ اللہ فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھیں جو بندیاں لکھیں فرماتے ہیں سب تو پہلا میں حیران ہاں یارا نبی پاک نال 4 جی گئے نے، لیکن شاہ رفیع الدین دا ترجمہ جی اور عبد القادر صاحب محدث دہلوی دی تشریح ہے قرآن دی مینوں قسم ہے میں حیران ہاں یہ انہاں آخر مرضی کیتی ہے کہ قدرتی ایسا ہویا ہے؟ کئی باری قدرتی بھی کام ہو جاتا ہے نا، پے کسے تے پیندا ہے، دعا کرو کو قدرتی بھی چنگا ہی ہوئے، جے کسے تے پے بھی جائے تے میرا خیال ہے چنگا ہی ہے نا۔ اللہ پاک نے تے ویسے جبریل پوچھیا سی کہ ان چادر وچ کون نے؟ میں تواڈے کولوں پوچھنا ہے اتنے جمع غفیر کولوں اور بہت بڑے مجمع کولوں یہ 5 چادر دے وچ سن، اللہ شروع کتھوں ہے؟ کمال ہے بھائی کمال ہے، چونکہ حدیث کے ساتھ سارے نو یاد ہے۔ اللہ فرمایا او فاطمہ وہ ہے فاطمہ، یہ مطلب ہے اللہ بھی آکھیا سی او فاطمہ، فاطمہ دا بابا ہے، فاطمہ دے بیٹے نے، فاطمہ دا شوہر ہے۔ میں حیران ہاں یار اسی تے بڑا غصہ کرتے سا لیکن دیوبندی عالم نے بھی اتھوں شروع کیتا ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مباہلے میں حضرت فاطمہ پہلا کیا نہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جی انہیں جویں لکھیا میں پڑھنا تو انہوں سویرے کسے آکھنا تو اڈے مولوی دے ہاتھ چ قرآن سی تے غلط پڑھدا سی، لکھیا کچھ سی تے پڑھدا کچھ سی، جیڑا لکھیا میں وہ پہ پڑھنا برداشت کرو۔ تو انہیں گل دساں وہ وکیل وکالت نہیں کر سکتا جیڑا مخالف دی فائل ہی نہ پڑھے۔ جی کیا بارے پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہو، جیڑا بندہ مخالف دی فائل ہی پر سٹ چھڑے پہ میں نہیں پڑھتا وکالت تو نے کھے کرنی، میں اجے مخالف دی فائل پہ پڑھنا اجے تو میں دلائل اپنے دینے نے نا۔ اور تہاڈا کی خیال ہے جنیاں وکالت بھی ہوندی ہے عمران خان دی آخر مخالف دی فائل تو پڑھی جاندی ہے نا، پڑھ کے پھر دوجا وکیل وکالت کردا ہے۔ شاہ جی بھی الحمدللہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، میں فائل پہ مخالف دی پڑھنا۔ وہ فرماندے نے آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لے کر گئے۔ تو ساں اتھے توجہ کیتی ہے لے کر گئے۔ جننے ساڈے بچے پریشان نے کہ نہ مولا علی نو بھی رضی اللہ، حضرت زہرا نو بھی رضی اللہ، حسنین نو بھی رضی اللہ، میں تو انہوں مطمئن کرنے واسطے گل کرا نوجوانوں اے سارے جیاں ناروں رضی اللہ بھی لا چھڑنا گئے پھیرے۔ یا بات ہے تو بہت شکریہ کہ بلا او یارا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بھی لا چھڑو، رضی اللہ بھی لا چھڑو، علی تو پھر علی ہے، حسین علیہ السلام ہی گئے نے، او یارا علیہ السلام ہی گئے نے، رضی اللہ لا چھڑو رکھ لو، سنگل نام لکھ چھڑو علی حسن حسین فاطمہ، تسی صاحب کے لکھ کے نام بھی لاؤ، گئے اے گئے اے۔ فرماندے نے کہ نبی انہوں لے کے گئے، کیوں؟ پٹرول پمپ تے اگ لگ جائے اللہ نہ کرے تے بندہ پجا لگا جائے مٹی دے تیل دا پیپا لے آوے، تو اڈے سمجھن تو صدقے ہیں اور بندے آکھن گے تیری مت ماری گئی اگے اگ لگی ہے، پانی لیا، ریت لیا، مٹی لیا، یعنی جیڑی شے نوں مکانا ہوئے او دے اینٹی شے کھڑی دیئے، او دی مخالفت کوئی شے کھڑی دیئے۔ پٹرول پمپ تے اگ لگی ہوئے تے اوتھے مٹی دا تیل نہیں کھڑی دا، تے جدوں جھوٹیاں تے لعنت آنی ہوئے نا ادوں سچے کھڑی دے ہائے ہائے ادوں ایسا بندہ آباد رہا، دوسرا بندہ تو نہیں کھڑی دا۔ میں تو لمبی بحث نہیں کرتا، میں اکو گل کرنا، یہ رضی اللہ نے تامی یہی گئے نے تے علیہ السلام نے تے رحمت اللہ علیہ نے تامی یہی گئے نے، یہی گئے نے۔ قرآن دی مینوں عظمت دی قسم ہے، رضی اللہ لکھ تامی یہ سان، علیہ السلام لکھ تامی یہ سان۔ میرا دل کرتا ہے بابا جی
کدی یہ مجمع میرے نال ہوئے میں ہر مولوی دے بوئے تے جاؤں، کلا نہیں میں جانتا، تسی نال ہو تے ہر مولوی دے بوئے تے جا کے پوچھاں چلو رضی اللہ ہی صحیح اکو گل قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس سچے ہیں نینا ہے سارے بھی مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ کہ میں سچے ہیں نا۔ اے بابا جی تشریف فرمانے نال دے بابا جی، او بابا جی ایک چیز وچ رکھ کے نال دے دا تعارف ہوئے گا، اے کون نے؟ اے شیر بادشاہ صاحب نے، اے کون نے؟ اے انہاں دے بیٹے نے، اے انہاں دے بھائی نے، اے انہاں دے چچا نے، اے انہاں دے نانا نے، اے انہاں دے دادا نے۔ اے دا مطلب ہے کسے ایک نو رکھ کے باقیاں دا تعارف ہوندا ہے؟ بولو جی ہوندا ہے؟ اچھا جی اے جڑے پڑھدے نے پیا مجلس انہاں چوں میں ہاں، پھر نال میرا او دوست پڑھے گا، میرا او دوست پڑھے گا، میرا او، یہ دا مطلب ایک نو مرکز، اے پنجاں نو ایک نو مرکز بناواں تے پھر پیغمبر نو مرکز بناواں تے اے بندا ہے ایک نبی دی بیٹی سی، ایک پیغمبر دا داماد سی، دو نبی دے نواسے سن۔ ایتھے حضرت علی نو رکھاں تے پھر چوں دا تعارف انج ہوندا ہے، ایک علی علیہ السلام دی زوجہ سن، ایک میرے مولا دے سسر سن، دو حضرت علی دے بیٹے سن، ٹھیک ہے۔ حضرت امام حسن نو ایتھے رکھا تے چوں دا تعارف اے بندا، ایک حسن دا نانا سی، ایک حسن دا بابا سی، ایک حسن دی والدہ سن، ایک حسن دا پرا سی۔ حسین نو ایتھے رکھا تے ایک حسین دا ویر سی، ایک حسین دے بابا سن، ایک حسین دی والدہ سن، ایک حسین دے نانا سن۔ کی خیال ہے پھر دینے اج کٹھا پنجاں دا کرا چھڑیے؟ ایک ایتھے رکھا تے چوں دا ہوندا ہے، جے کٹھا کراواں ایک ابو طالب دا بھتیجا سی، ایک ابو طالب دا بیٹا سی، ایک ابو طالب دی نو سی، دو ابو طالب دے پوترے سا۔ جی قبلہ مہربان، بہت شکریہ، آباد و شاد رہو انہاں نے۔ جی قبلہ شکریہ۔ آؤ جناب آؤ، بسم اللہ، آؤ جی مسلم صاحب، لاؤ جناب علی تسلی ہو گئی، بندے بار بار دروازے لتاں ویندے نے پئی کو پڑھن والا پیچھے آیا ہے کہ نہیں آیا۔ ہن مینوں آسانی ہو گئی ہے اینی کہ کم از کم ہن بندے دروازے لو نہیں بیٹھے، پورا آ جاؤ، آ جگہ ہے، آ جاؤ آ جاؤ، آ جاؤ اتنے آ جاؤ، اے جگہ ہے یار، اگے آ جاؤ، بندے دیا توڑا تے نہ بو، جگہ جو ہے وہ یار جگہ ہے، میں پہنا چل آباد رہے تو جو ہے جناب، جگہ کافی سی، بندے اتنے کھڑ کے نہیں آتے، اتنے کی جگہ بڑی میرے کو کافی جگہ کی آ گئی۔ اچھا چلو ٹھیک تو جو ہے جناب، ہاں میرے مہربانوں یہ پانچ ہی گئے نے، پانچ ہی گئے، یہ میرا خیال ہے کہ یہ تو بندہ نہیں کہہ سکتا کہ مدینے پیچھے سچا کوئی نہیں سی، یہ تو میں جرت نہیں کر سکتا کہ میں ایڈی زبان دراز کراں پہ جڑے سچے پانچ سن وہ میدان مباہلہ چاہ گئے تے پیچھے سچا نعوذ باللہ کوئی نہیں سی، میں انہیں جوگا نہیں، میرا موضوع یاد ہے، میں انہیں جوگا نہیں، کوئی بڑا ودیا بندہ ہوئے گا، ودیا بندہ جڑا آگ چھڑے نعوذ باللہ کہ پیچھے مدینے سچا ہی کوئی نہیں سی، سچے تے آ گیا سن، میں انہیں جوگا نہیں، کیونکہ میں نے پورا یقین تے پتہ ہے کہ وہ بھی ادھر مدینے دے وچ سی جنہوں پیغمبر آکھیا سی کہ زمین نے وہ بندہ چکیا نہیں تے آسمان نے سایہ نہیں کیتا جڑا ابو ذر تو زیادہ سچا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آباد رہو، قریب کر لینا مجھے۔ نبی نے فرمایا زمین نے وہ بندہ اٹھایا نہیں اور آسمان نے سایہ نہیں کیا جو ابو ذر سے زیادہ۔ ابو ذر مبالغ گئے سن جی، نال دے کو پوچھ لو، فون کر لو کسے بڑے مولوی نو، نہیں نبی آکھیا سی یہ تو وڈا امت ہے سچا کوئی نہیں، آکھیا سی۔
وہ یارا حضرت ابو ذر دے متعلق نبی آخیا سی کہ زمین نے میری امت میں وہ بندہ اٹھایا نہیں اور آسمان نے سایہ نہیں کیا جو ابو ذر سے زیادہ سچا. ایک دفعہ حضرت ابو ذر نے کعبے دی کنڈی نو ہاتھ پا لیا, بندے طواف پہ کر دے سن. آپ نے جڑا کعبے دی کنڈی نو ہاتھ پا کے اچا ہو کے کھلوتا ہوئے, بندے وہدے تے آنے نا اچا جدوں کوئی ہوں نا بندے وہدے, جی میں تھی بوے لو وہدے سن بار بار پہ اتوں پڑھنے والے آنا, ادھر نہیں سو وہدے, ادھر دروازہ کوئی نہیں اتنے آنے والا, یہ دروازے والوں ہی بندے وہدے نے. تا نبی آخیا سی آنا مدینہ تو نہیں مہربانی. ہاں دروازے والوں بندے وہدے. بہت شکریہ میرے عزیزو. دروازے نے ہاتھ پا لیا کنڈی نو حضرت ابو ذر نے, تے ویکھ کے فرماندے ہیں ایھا الناس, بندے طواف کرتے سن پہ, تے بندہ ویکھے ہاں جی مجھے جانتے ہو؟ انہاں کہ آپ ابو ذر ہیں؟ فرمایا نہیں میں ابو ذر ہوں, جو نبی نے کہا تھا وہ بتاؤ میں کون ہوں. لوگاں کہ ابو ذر قرآن دی قسم کعبے دے سامنے کھلو کے بندے آ کے تو ہی وہ شخص ہے جس کو پیغمبر نے کہا تھا کہ زمین نے بندہ اٹھایا نہیں, آسمان نے سایہ نہیں کیا, جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو. فرمایا اچھا پیغمبر جب مجھے سچا کہہ چکے ہیں تو اگر میں کوئی بات کروں تو وہ بات سچی سمجھ کے مان جاؤ گے؟ کہنے لگے ضرور ماننا گے. فرمایا پھر وہ بندہ جسے رسول نے سچا کہا ہو اگر وہ کعبے کی کنڈی میں ہاتھ ڈال کے کھڑا ہو تو پھر لوگاں آکھا جی اگے نہ اعتبار ہور ود گیا. فرمایا تہاڈا کی خیال ہے میں جھوٹ بولوں گا؟ لوگاں آکھا نہیں. حضرت ابو ذر نے فرمایا پھر لوگوں اگر مجھے پیغمبر کی زبان پر اعتبار کر کے سچا مانتے ہو تو میں سچا تمہیں کعبے کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں کہ مجھے پیغمبر نے کہا تھا. میں وہ بندہ واپس لے آنا باہروں جنوں تسی کہندے ہو, میں چلا کام میں تو پھر میں انہوں لے آنا نہیں چھڈو میں یہ پاکستان وہ ملک ایک ٹرانسفارمر ٹھیک کرتا ہوں 30-40 بندے تھلے کھلوتے, گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ کھلو رہے جی بندے. یارا میں چاہتا سا میں چھٹن لگا تھوڑا کی ٹائم پوچھا, میں کہ ٹائم انہوں نے اگے جانا ہوتا نا مجلساں تے تو میں چھڈ دینا, میں ہوں بھی چھڈ دیں گا تو کوئی رولا نہیں. تساں توجہ فرمائی, بڑا میں زور پہ لاندہ سا کوئی فائدہ نہیں ہویا. میں پہ آنا کعبے دی کنڈی نو ایڈے سچے نے ہاتھ پایا, ایتھے بندے جیب کٹ لینتے آندے میں نہیں کٹی, وہ آندے نے جھوٹ نہ بول, وہ آندہ مینوں کعبے لے چل. عام بندہ کعبے والی گل کرے تے بندے اعتبار کر جاندے, تے ابو ذر کعبے دی کنڈی نو ہاتھ پا کے فرماندے منو گے میں جو آکھاں؟ بندے آکھیا مننا گے. شکر ہے پہ جدو ابو ذر پہ گل کرتے سن ادو بندے نہیں سن آتے ادھروں ادھروں, ورنہ وہ بھی کسی نہیں سی سننی. سبحان اللہ. سنا کے میں بھی جانی ہے نا. فرماتے ہیں کعبے کی کنڈی میں میرا ہاتھ ہے, پیغمبر نے مجھے سچا کہا ہے, مانو گے؟ انہیں کیا مانا؟ کہنے لگے مجھے کعبے کے رب کی قسم پیغمبر نے مجھے بتایا جو بندہ مومن نیت کا دعویٰ کر کے حضرت نوح جتنی زندگی پائے, پوری زندگی حج کرے اور پیدل آ کے کرے اور صفا اور مروہ کے درمیان بے گناہ قتل ہو جائے, اس کے دل میں علی کی محبت نہ ہو, جنت کی خوشبو بھی نہیں سنا. جی قبلہ مہربانی, مولا تانوں جزا دے دے. کیا بات ہے تھوڑے سنن دی. ایڈا سچا بھی مدینے سی. میں بڑی بڑی گل پہ شاید ایڈا سچا جنوں رسول آکھے, مبالے والے دن وہ بھی مدینے سی. ابو ذر مبالے چ گئے نے؟ بولو بولو جی گئے نے؟ گئے نے؟ نہیں گئے. سچے ہسن کے نہیں؟ سچے ہی جانے سن اتنے, سچے ہی جانے سن. وہ جدو ابو ذر اینے جوگا نہیں, تجھے اینے جوگے کیسے ہو جا؟
مولا تو جب میرے چوکے سے پڑھنا پہ ہو گئی ہے میری مجلس میں. میرا موضوع سے جن نے کوئی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. پنجابی ترجمہ میرے مولا دے فضل نہ میں ہی کیتا. یا پنجابی ترجمے میں میرے کو ہے نہیں, بڑا لطف آیا. شریف کنجائی صاحب نے, کنجاب پروفیسر شریف کنجائی, انہوں نے پنجابی ترجمہ کیتا بڑے کمال دا. ایک آیت ہے قرآن حکیم دی, سورہ حج دی آیت نمبر 40. پنجابی دا ایک سواد ہے. اللہ فرماندہ ہے اگر اللہ ان بندوں کو نہ روکتا وہ گرجوں کو بھی ڈھا دیتے, کلیسوں کو بھی ڈھا دیتے, درویشوں کے کٹیوں کو بھی ختم کر دیتے اور مسجدوں کو بھی گرا دیتے اگر اللہ ان کو منع نہ کرتا. بڑے بڑے ترجمے میں لکھے نے. آئے ہائے, شریف کنجائی صاحب نے لکھے ہے وہ ہر شے اجاڑ چھڑ دے جے اللہ انہاں دا مکو نہ ٹھپ دا. خدا دی قسم بڑا لطف ہے. میں تے دل کردا سارا ترجمہ پنجابی دا کرا پھر میں سوچ رہا بھائی کسے ویلے آویں کوئی بندہ پیڑا ہی نہ پی جائے تو کہ کوئی پنجابی زبان ایسی ہے نا جی, وہ پھر میں ڈردا رہنا. ویسے پنجابی چ یہ ہی بنتا ہے کہ کوئی اینے جوگا بڑا بڑا سچا سی پر مبالغ کوئی نہیں سی. اللہ دا نبی یہ نہ چار نو لے کے مبالغ آیا ہے تے منوان صرف یہ آیا ہے کہ او ایک ہے, او ایک ہے. یہ پیچھے جندے بندے سن, انہاں چ سچے بھی ہو سکتے ہیں تے سچیاں بھی ہو سکتی ہیں. مہربانی انج پوری زندگی چ کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا کہ پیغمبر نو ویسے بیٹھے ہاں کسے سچی یا کسے سچے نے ایک باری آکھیا ہوئے یا رسول اللہ سچے تے اسی بھی ایسا. آئے ہائے تے مبالغ جان لگیا تسا سانو ویسے بھی دعوت نہیں دیتی, تکلفوں نہیں تسا نہیں آکھیا کہ آؤ چلنا جے پورے مدینے کا سچا ہونا بھی ثابت ہو جائے تو پوری زندگی نبی سے شکایت نہ کرنا دلیل ہے. پورا مدینہ جانتا تھا ہماری صداقت اور ہے نبات کی صداقت. مولا تعالیٰ جزائے خیر دے دے. اے منوان گئے نے وہ ایک منوان گئے نے ایک منوا کے آئے نے. جلدی جلدی بولو مکا دیتی ہو جی. منوا کے آئے نے. اللہ سامنے آیا نہیں, اللہ تقریر کیتی نہیں, ایک جملہ آنا. اے 5 سچے ثابت ہوئے نے تے او ایک ثابت ہوئے. راضی ہاں جی گل پہنچ گئی. اے 5 سچے ثابت ہوئے نے تے او ایک ثابت ہوئے. یہ دا مطلب ہے اس کی وحدانیت کے ثبوت کو 5 دن کہتے ہیں. اے 5 سچے ثابت ہوئے نے تو ایک ثابت ہوئے. رکھے کوئی عالم میری طرح قرآن تے ہاتھ تے دسے کنے گھنٹے مبالغہ ہویا ہے تے کنے گھنٹے سچے سن. ایک دن چ مبالغہ ہویا کیا ایک دن واسطے سچے سن نہیں. اے منوان گئے نے وہ ایک تھی, ایک ہے, ایک رہے گا. اردو جگہ ایک تھا, ایک ہے, ایک رہے گا. ہن پنجابی کراں قرآن تے میرا ہاتھ ہے جدوں دا وہ ایک ہے ادوں دے سچے نے. کمال ہے جدوں تک ایک رہے گا ادوں تک سچے. آخری جملہ صرف پنجابی دا کو ایک لفظ ہے, کو بکو نہیں. وہ جڑا نا کو بکو وہ گلی بگلی جگہ جگہ وہ نہیں. پنجابی چ ایک کو ہے. روپیہ 5000 ہے جے نہیں, 2000 نہیں, کنے کو نہیں. سبحان اللہ کنے کو. وسیم صاحب آ رہے ہیں جی, آ رہے ہیں. یہ پوچھتے ہیں یار سویرے سویرے پڑھانے لگے ہو بندے ہے نہیں اتنے کوئی اتنے نہیں گل کر رہے ویسے آؤ جی پڑھو 10 بجے. وہ آدھے نے پتہ کرو بندے شندے آئے. وہ آدھے بندے کنے کو. سبحان اللہ کنے کو. وہ کھلونا پہ ایم پی اے کھلونا پہ کوئی ووٹ شوٹ ہے نہیں. ہاں کنے کو, کنے کو. عمران خان صاحب باہر آ جان گے وہ بندے پوچھتے ہیں کوئی چانس ہے نے کنے کو. یہ دو بات مثالیں نہیں دینی چاہیے. کو بابا جی اس نا اندازے نو آندے پنجابی اندازے نو کو آندے. کنے کو بندے مجھ دودھ دیندی جی آ کنا کو, کنا کو بندہ آندا اینا کو
تو آدھا دینے تے 3 من دے انہیں مجھ اینا کو دیندی ہے ودہ کنے نے جے کو ذہن چاہ گئے آخری جملہ ہے منو ایک بندہ کہنے لگا یہ جڑے 5 سچے نے یہ توڑے خیال ہے کنے کو سچے نے میں کہا جنہ کو ہو ایک کے ہائے آباد رہو بھائی جنہ کو ہو ایک کے اونے کو ہے سچے نے جس بندے تے ذہن چ او دے ایک کونے چ اینا کو شک آ جائے او بھی اسلام تو بار اینا دی سچائی ہے جائے نہ شک آ جائے او بھی اسلام تو بار ایک گود چھے ایک انگلی نال ایک بی بی پچھے ہوئے ایک آخر تے مولا علی نے قرآن ایتھے ہی رکھ کے گل کر رہے ہیں گود والا عمر مبارک سب تو چھوٹا ہے ظاہر نال دا او دے تو بڑھے ماں باپ تے نانا نالے خدا دی عظمت دی قسم یہ ظاہری عمر میں چھوٹا ہے صداقت میں سارے برابر ہے گود والا بھی اوٹا ہی سچا ایتھے نبی نے شبیر نو کیوں اٹھایا تاکہ کائنات کو پتہ چلے ہماری صداقت کے معیار مقرر نہ کرنا ساڈا گود والا بھی اوٹا ہی سچا ہے ساڈے گھر دی بی بی بھی اوٹی سچی ہے ساڈے گھر دا مرد بھی اوٹا ہی سچا ہے بھائی جے سچا من گئے تو پھر مہربانی کر انہاں سچیاں دی توہین نہ کر توہین دا بڑا رولا جے نا کسی دی توہین نہ ہو جائے سچیاں دی توہین کی ہے نبی سچے نے بولو سچا ابو جہل نبی نہ لڑیا بولو لڑیا کون ہی لڑیا لڑتا رہا وہ جدو نبی سچا ہے اینو اسی سچا مننے ہاں جڑا ابو جہل نو من جائے اے تے نہ لڑن والے نو اے ابو جہل دی توہین نہیں اے سچا دی توہین ہے جڑا نبی نہ لڑے جڑا او دے نال صلح رکھے تا بھی نبی دی توہین ہے جڑا علی نہ لڑے جڑا او دی عقیدت رکھے اے بھی علی دی توہین ہے جڑا حسنین نہ لڑے اے انج سچے نے سچے سے بحث نہیں ہوتی سچے کو تسلیم کیا جاتا ہے کام او کر جنہیں جو گئے او تے کرنا سلیمو تسلیمہ کیویں رسول آکھے اللہ ایک کے مان جاؤ بحث نہ کرو فاطمہ کہے یہ چیز میری ہے مان جاؤ بحث مت بحث کرو ایتھے شبیر سن جدن مبالا ہویا تسی بچہ ایتھے چکو اپنا بیٹا پوتا چکو ایتھے وہ کدی پچھوں ویکھے گا کدی اگوں ویکھے چک لو بچہ چک لو پچھوں ویکھے گا اگوں ویکھے زہرہ دے لال نے ایتھے بہ کے اگوں ویکھیا تے توحید دے مخالف کھڑے سن پیچھے ویکھیا تے ماں پہلی باری گھر چوں نکل کے باہر آ رہی سی پہلی باری گلی چوں نکل کے باہر آئے باہروں پھیرو تسی جاؤ نہ کدی جی مدینہ منورہ تے جنت البقیع چوں گزر کے اگے جاؤ گے تے ڈبل روڈ ہے وہ ڈبل روڈ کراس کر کے اگے جاؤ گے تے دور مسجد مباہلہ جتھے مباہلہ ہوئے بی بی کدی ٹرے نہیں سن کدی کتے گئے نہیں سن زہرہ دے چین نے ویکھیا اگے توحید دے دشمن کھڑے ہیں پیچھے ماں پیدل آ رہی ہے پہلی باری میرا خیال ہے پیغمبر دے بڑھ یقین نال کہنا چاہیے پیغمبر دے بیٹے نے ادھر ہی طے کر لیا سی لے نانا جے تو دین واسطے تھی کر نہیں نہ رکھی جدو پھر دین نو لوڑ پئی میں تھی لے کے آباد رہا میرے کو مفسر تاریخ کربلا میرے عزیز تشریف فرمان ہے میں تے اپنا حصہ وچ رکھن لگا میں تانوں کی دساں میرے عزیز دوستو بڑی دیر دے اسی آندے سا لوگو احساس تے کرو تیاں تے تیاں ہوندیاں اسی مثالہ دے دے کے گلاں کردے سا کہ یار تہاڈیاں تیاں نے تیاں دا مزاج ہی اللہ وکھرا بنائے پتراں تو مزاج وکھرا بنائے تسی بیرون ملک چوں ٹر جو تہاڈا پتر جدوں فون کرے گا پوچھے گا اتھوں لیپ ٹاپ چنگا مل جاندا اتھوں فون چنگا مل جاندا تی جدوں فون کرے گی پوچھے گی ابو کدوں آنا ہے تساں واپس تی دا مزاج اللہ وکھرا
میں ایک مثال دینا ہوں، آخری ویلا ہوگا بابا جی، منہ چ پانی پایا جائے چمچی نہ، اتوں کئی باری وگ جاتا نا تھلے، جہاں ٹشو نال پونجے انہوں پتر آتے ہیں، جیڑی دوپٹے نال پونجے میرے عزیز اساں بڑا لوگوں آخیا صرف اپنی دھیاں لو ویکھو تو پھر سوچو اس خاندان دیا بیٹیاں دی کی عزت ہوے گی۔ خدا دی قسم لوگاں اگر ویکھیا ہوندا نا اپنی دھیاں نوں تے انج عیسائیاں دیاں دھیاں نوں ساری رات سڑکاں تے نہ بٹھا چھڑدے۔ باہر میں ویکھیا پیلیاں وچ پوری رات دھیاں نے گزاری ہے۔ جس بندے قرآن دی بے حرمتی کیتی ہے او دے تے کل بھی لعنت سی تے اج بھی لعنت ہے، اگر کسے کیتی ہے تے اونوں پھانسی لاؤ۔ میں ایک جملہ آکھن لگا، اے دھیاں نوں رولنا اے دین کدے کولوں لیا جے؟ اور مجلس جاؤ تو انہوں پتہ لگے دھیاں رولنا کسے دین ہے چلائی۔ جی میں آوارہ جنگل چ بیٹھیاں ویکھیاں نے فوٹو جو دھیاں عیسائیاں دیاں سمجھیاں نہیں، اس قوم دیاں دھیاں رول چھڑیاں نہیں، گھرانوں اگ لا کے تے جہیز بھی ساڑ چھڑے نہیں۔ کربلا تو لے کے شام دیاں کندھاں تک مصطفیٰ دیاں دھیاں دا جدوں ساہ نکلے ہیں یا کسے گرجے دی دیوار نہ نکلے یا کسے کلیسے دے سائے تھلے نکلے۔ میں سکول ٹیچر سا، چھٹی منگتا سا مجلس واسطے، ہیڈ ماسٹر دا سی نہیں چھٹیاں اس طرح نہیں ملتیاں۔ ایک عیسائی ٹیچر سی نسیم ہوتا نا، نسیم مسیح، وہ میں نے لے کے نال چلا گیا دفتر تے ہیڈ ماسٹر نو کہنے لگا کہ جدو مجلس سے جائے چھٹی دیا کرو، یہ پیریڈ میں پڑھاواں گا۔ یہ جائے نا مجلس سے دیتے جانا، تہاڈا مطلب تے کہ بچے کھجل نہ ہو تے یہ پیریڈ میں لواں گا۔ وہ میرے پیریڈ پڑھان لگ پیا۔ ایک دن میں علیحدہ لے گیا، بیٹھے سب تفریح ہے، میں کہا نسیم صاحب تہاڈی مہربانی ہے۔ کہنے لگا نہیں مہربانی کوئی نہیں۔ تو میں کہا تسی میرے پیریڈ کیوں پڑھاندے ہو؟ اپنے بھی پڑھاندے ہو میرے بھی پڑھاندے ہو۔ کہنے لگا مجلس سے جانا نا تو یہ مجلس دے۔ کہنے لگا مینوں مجلس پسند ہے۔ عیسائی سی، میں کہ کیوں پسند ہے؟ ہو سکے جدوں تواڈے ذاکر مجلس چاندے نا عیسائی چادرہ دیندے رہے، مسلمان چادرہ لٹدے رہے، سانو اینی تسلی ہوندی ہے کم از کم حشر وچ اسی انہاں وچ تے شامل نہ ہوواں گے جنہاں چادرہ نہیں ہیں۔ شام دا بازار آباد رہو، ایک کو روایت پڑھنا تے اجازت لینا۔ شام دا بازار، سہل سعدی صحابی رسول یہ آندا میں یکم سفر نو آیا۔ ہائے کدی آئیے میرے تک جنہوں پتہ یکم سفر نو ایک روایت دے مطابق زہرا دیا آباد رو بھائی لاڈلیاں شام دے بازار اچھ قدم رکھے۔ یہ بیت المقدس تو واپس پہ آندا سی، جاندہ سی پہ اپنے گھر، راج شام آندا سی۔ آندا میں شام اچھ داخل ہویا، دکانہ بند سن تے رش بہت سی، حالانکہ دکانہ بند ہون تے شہر اچھ کرنا رش نہیں ہوتا۔ آندا دکانہ بھی بند سن، رش بھی بہت سی۔ میں کہے تھے کی ہویا ہے؟ کہنے لگے نعوذ باللہ من ذالک باغی قتل ہو گیا، او دا قافلہ قید ہو کے اتھوں آ رہے ہیں۔ آندا میں جدو بازار چ اگے گیا نا، میں کہ کتھے وے؟ کہنے لگے چوک چ کھلو کے سجے ویکھیں گا ادھروں آ رہے ہیں، ایتھوں نہیں دسدا، او اتھے جا چوک چ سجے پاسے ویکھیں، 4-5 منٹ نے صرف چوک چ آندا میں آیا، ایک لفظ اس لکھے پورے مجمع دا دل ہل جانا ہے، تسی بھی تے عزادار ہی بیٹھے ہو نا، جدے اندر محبت شبیر ہے، مودت آل محمد ہے، او دا دل ہل جائے گا، میں نو معافی پہلے دے دیو۔ اے آندہ شام کے بازاروں میں آوارہ گردوں کا رش تھا۔ آوارہ گردی تشریح کرنی پڑ، آوارہ گردوں نو آندے نے جنہوں بازار سے کام کوئی نہ ہوئے، سجے ہو کھبے ٹور جائے، کھبے ہو سجے ٹور جائے۔ آندہ آوارہ لوگ بازارہ جو آج صدقہ جمع پہ پھر دے سن۔ آندہ میں چوک تک آیا تے اگو میرا پیرا تھلے زمین نکل گئی ہے۔ ایدروں ویکھے، لمبی روایت ہے جلدی پہ کرنا، ایدروں ویکھے تے آندہ میں نبی پاک دا دور ویکھے سی تے نبی فرمایا سی دشمن یہودی ہوئے عیسائی ہوئے کافر ہوئے یا مشرک ہوئے، جدو دنیا تو ٹر جائے نہ او دی انگلی کٹنی ہے، نہ او دا کن کٹنا ہے، نہ او دا ہونٹ کٹنا ہے، نہ او دا ہتھ کٹنا ہے، نہ او دا سر کٹنا ہے۔ کہنے لگا میں حیران ہو گیا، یزید تے آندا میں مسلمان ہاں، انہیں بندیاں دے ساری کٹ دیتا ہے۔
آندا یہ کام تے پیغمبر بھی نہیں سی کیتا، غیر مسلمان آباد رہو۔ یہ کہنے لگا مینوں یقین ہو گیا بڑا ظلم کیتا نے، مسلمانوں دا حق نہیں سی بڑھتا، بھاویں کسے بغاوت کیتی سی نعوذ باللہ من ذالک، لیکن سر تے نہیں سی کٹنا چاہیے۔ اگلا لفظ بڑا اوکھا ہے، وہ آندا میں بہت اوکھا ہو گیا جدوں میں ویکھیا ہر سر وچوں ایتھوں نیزہ گزاریا گیا، صدقے جاواں کدی نہ روو کسے کام وچ، ایتھوں نیزہ گزاریا گیا سی تے اے سر چوں نیزہ اینے باہر سان۔ آندا میں سوچتا رہا یا تھلے سر رکھ کے اتوں نیزہ ماریا گیا یا نیزہ کھڑا کر کے وچ سر پھسایا گیا۔ آندا میں کہ علامہ الحفیظ اوے سرا وچوں نیزے گزار چھڑے جے۔ آندا مینوں شک سی کہ ظلم ہوئے، آندا میرا شک یقین چودوں بدلے ہیں جدوں میں چوتھا نیزہ ویکھیا سر چھوٹا سی تے نیزہ اٹھا ہی۔ کدی کسے 6 مہینے دے بچے دا چہرہ ویکھیا ہوئے، 6 مہینے دے بچے دا سر ویکھیا ہوئے، آندا سر چھوٹا سی تے بچے نیزہ اٹھا ہی سی۔ میں کیا علامہ الحفیظ اللہ میں دوبارہ نہیں ویکھنا چاہتا۔ آندا نیزیاں تے سر ویکھ کے دوجی میری نظر پئی، اونٹاں تے پلان بھی کوئی نہیں، بیبیاں سوار نے، ہاتھ پسے گردن بدے نے، بغیر پلان تو عورت واسطے اونٹ دی سواری تو بری سواری اور کوئی نہیں۔ آندا میں ادو بہت حیران ہویا جدوں میں غور کیتا، اتوں بیبیاں دے ہاتھ بدے سن، اونٹ دے پیٹ تھلیوں بیبیاں دے پیر بدے سن۔ جڑی سب تو اگے بی بی سی او دا چہرہ نظر نہیں سی آਉਂਦਾ، اتے والاں دا پردہ سی، چٹے وال سن۔ ہائے او دی آئی ہے جنہوں پتہ لگ گیا کون سی، اگلی گل تے شاید ہائے پھر نکل جائے۔ آندا جتھے اس بی بی دے وال پہ مکدے سن او تو خون دے قطرے پہ ڈگدے سن۔ ماریا اسی لوگاں پتھراں نال اس بی بی دے سن۔ آندا میں حیران ہو گیا ایڈیاں شریف عورتاں میں نہیں ویکھیاں، بھوک لگدی ہے تے کھانا نہیں منگدیاں، پیاس لگدی ہے تے پانی نہیں منگدیاں، اچھا دھوپ لگدی ہے تے سایہ نہیں منگدیاں۔ آندا میں حیران ہو گیا ایڈے شریف، جس بی بی دی رسی چ کچھ گنجائش نکلدی ہے نا او آندی ہے واہ حجابا۔ آندا میرا دل کیتا ایتھوں نس جا۔ آندا میں ایک ضعیف کولوں گزرے، کتھوں آیا یہ ضعیف ہوندا 23 سال دا، ضعیف ہوندا 24 سال دا، آباد رہو جی۔ آندا میں ایک ضعیف کولوں گزریا جہدے نال چھوٹا جا بچہ قید سی۔ میں کہا علامہ الحفیظ اللہ مینوں اسے بازار چو جلدی کر لے کدھر شہر تے عذاب ہی نہ آ جائے، انہاں تے مسلماناں دے سر کٹ دیتے ہیں تے بیبیاں قید کر لیں۔ آندا جتھے آخری اونٹ کھلوتا سی اتھوں گلی مڑدی سی، میں اتھوں مڑن لگا تے کر جان لگا۔ جدوں میں مڑ جانا سی تے پھر میں ایک قافلہ نظر نہیں سی آنا، نقشہ آ گیا۔ آندا میں آخری اونٹ دی کنڈ پچھوں پہ گزرنا، جدوں ایک بی بی دی میرے کنا تک آواز آئی، سہل تو صحابی رسول ہے نا؟ آندا ہے جو لگا جو میرے پیروں زنجیر پہ گیا۔ آندا میں رک کے تھلے منہ کر کے آکھا، میں کہ بی بی میں تو نہیں ویکھنا چاہتا، میں ایک باری ویکھیا تو میری جان اوکھی آباد رو، صدقے جاواں بابا جی خیر۔ کہنے لگا میں صرف یہ پوچھنا چاہنا تسی کسے مکان دے اندر ہو، مکان دی چھت تے ہو، کسے بالکونی چو یا بازار چو کتھے ہو؟ آندا میری حیرانگی دی عدم ہو گئی۔ اس بی بی دی دوبارہ آواز آئی، سہل جس اونٹ دے پچھوں پہ گزرنا میں اے دے اسے کہہ دا۔ کہنے لگا بی بی میں تیسرا سوال کرنا، تسی میرے نام تو کیسے واقف ہو اور میرے عہدہ صحابیت تو کیسے واقف ہو؟ اس بی بی دی آواز آئی، سہل تو 3 دن میرے گھر مہمان رہا، آباد رہا، 3 دن جڑا گرم پانی تیرے پیر تو ہن واسطے پہلے دن آیا ہے وہ بھی میں بھیجیا سی، بستر نرم رہا ہے، کھانا گرم آوندا رہا۔ کہنے لگا بی بی مینوں دسو تے صحیح نا ایک باری تسی کون ہو، تعارف تہاڈا کی ہے؟ آندا اس بی بی دی آواز آئی، سہل صحابی رسول تو آیا سا ایک مرتبہ کوفے، میرے شوہر دا نام عبداللہ ابن عمیر ہے،
انہیں آخیا میں نبی دے صحابی نو سرائے چ نہیں رہن دینا، تو نبی دا نوکر سا وہ علی دا نوکر سی، سانو 3 دن تیری مہمان نوازی دا موقع ملیا، میں تینوں اوتھوں ویکھیا تو میرے کو گزرے ہیں تو میں تیرے نال گل کیتی، تڑپ کے کہنے لگا بی بی تسی قید کتھے ہوئے ہو؟ فرمایا کربلا۔ عمیر ادو کتھے سی؟ فرمایا کربلا۔ عمیر کی کیتا ہے؟ فرمایا عمیر قتل پہلے ہوئے، میں قید بعد ہوئی ہوں۔ وہ سکے واقعہ کربلا چ ہوئے، کربلا چ ہن کتھے چلے ہو؟ آخری جملہ ہے آندا بی بی نے آخیا کہ ایتھے کوئی یزید دا دربار دستے نے، سانو اتھے پیشی واسطے لے کے جا رہے ہیں۔ ایدی چیخ نکلی ہے نا ایڈی وڈی، زمین تے ڈگ پیا، بندیاں اٹھایا ضعیف مر نہ جائے۔ بی بی کہنے لگی کی ہویا جی؟ کہنے لگا بی بی جڑا بازار میں دیکھ آیا نا اے علی دے نوکر دی زوجہ دے قابل نہیں۔ بس آخری جملہ ہے، جڑا بازار آوارہ کا بات رہو، بندے کھلے عام شراب پہ پیندے نے، علی دا نوکر ہوئے او دا حرم ہوئے، اے بازار علی دے نوکر دی بیوی دے قابل نہیں۔ آندھے جدو میں گل کیتی ہے نا، اس بی بی نے اون دی کوہان تے ٹکر مار کے رو کے آکھیا علی دے نوکران دے ناموس نو رونا لیا، سارے تو اگے جڑی کہہ گئے او علی دی بیٹی، جڑا سار اگے ویکھیا او حسین ابن علی دا، اجڑ گیا ہی بیڑا بطول دا، رول گیا نہیں دیا زہرا دیا، جنوں ضعیف سمجھائی وہ چوتھا امام ہے۔ سہل آخری جملہ، سہل اندہ میں دوڑ دا واپس آیا، میرے چوتھا امام دے قدمہ تے منہ رکھ کے ضعیف چٹی داڑی آندہ ہے اونٹ تے آخری طبیبی ہے جڑی آندی ہے امام حسین قتل ہو گیا، پھر وہ آندی ہے جڑی اگے قیدن ہے وہ میری مرشد دادی ہے، میں نہ پوچھنا بھی شبیر کتھے نے، نہ میں پوچھنا میرے مولا علی دیاں بیٹیاں کتھے نے، تسی صرف ایک گل دی تصدیق کرو تو میں مر جاؤں۔ فرماندے نے نہیں بزرگو تسی اٹھ کے کھڑے ہو، کھڑا کر کے فرماندے نے آرام نال پوچھو کی تصدیق کرنا چاہتے ہو؟ فرمایا نہیں پوچھتا سر کدھر، نہیں پوچھتا اگے بی بی کیڑی ہے، تسی صرف ایکو گل دسو انت زین العابدین، انت آباد رہو، انت سید الساجدین۔ رو کے میرے مولا فرماندے چاچا میں علی زین العابدین، اجڑ گیا سی کربلا، کہنے لگا ہن کسے تصدیق دی لوڑ نہیں، ایکو گل دسو مینوں مرن دی اجازت ہے؟ میرے مولا فرماندے نے میری جد دا صحابی کیویں مرنا چاہنا ہے؟ کہنے لگا ایتھے چوک وچ کھلو کے یزید تے لعنت کرے گا، اے مینوں قتل ہی کرن گے نا، تسی صرف مینوں یقین دعا دیو اے جون دے سر نال میرا سر ٹنگ دین گے نا، حبیب دے سر نال میرا سر ٹنگ دین گے نا، نیزہ گزار دیں گے، میں حشر چنا شہیدہ نال نبی دی بارگاہ جانا چاہنا۔ کریمی پاپڑ میں روایت اگے میں چھڑ دیتی ہے، حضرت زین العابدین فرماندن میری جد دا صحابی جے تو قتل بھی نہ ہوئے تے اسی بھی راضی ہو جائیے۔ کہنے لگے جی ایتھے ہن بندا تے میرا قتل ہی ہے کہ زہرا دیاں تیاں نو انج ویکھاں، بطول دیا پترا نو انج ویکھاں تے تینوں بیڑیاں چ ویکھاں، مینوں مر جانا چاہیے۔ کہنے لگے نہ مر، میری ایک گل من، میں راضی، میرا بابا راضی، میرا دادا راضی، میری جد راضی، میری پھپھیاں راضی، تے وعدہ پہ کر دے زین العابدین اینا شہیداں دے نال تینوں جنت وچ لے جاؤں گا تے قتل ہون دی بھی لوڑ نہیں۔ آخری جملہ کہنے لگا کو کم ہے؟ فرمایا کم ہے، ایک واری منہ چو کڈ پتر شبیر دا، پھپھی دا واسطے ایک واری منہ چو کڈ، میں تے مرن واسطے تیار۔ آخری جملہ ہے تو میں نے اجازت دے دینی ہے۔ حضرت زین العابدین نے فرمایا میری جد دا صحابی پھر تسی منو گے نا؟ کہنے لگے مناں گا، مینوں تیری قسم ہے۔ فرمایا پھر گھر ٹر جا، تیاں انتظار پئیاں کر،